ماں وہ اپنے دور دراز گاؤں میں رہتی تھی، ان گنت روزمرہ گھریلو کاموں میں منہمک۔ وہ شاذ و نادر ہی کبھی آسمان میں سورج کو سانس لیتے یا بادلوں کے تختوں کو تیرتے دیکھتی۔ وقت اس سے نظر چرائے کہیں ہوا ہو جاتا۔ پورا منظر انتہائی مانوس تھا۔ چولہے پر پتیلی میں چاول ابلتے ہوئے، ایک یا دو مچھلیاں اور تھوڑی سی پالک، اپنے سادہ و کم حیثیت اسکول کے استاد شوہر کے لیے تیار۔ اکثر وہ باڑ پر چڑھی ہوئی کریلے کی بیل پر نظر ڈالتی اور کٹہل کی شاخ پر بیٹھا زرد پرندہ زور زور سے اپنی دم ہلائے چلا جاتا۔ وقت چلتا رہتا۔ کنویں کے پانی سے غسل کے بعد وہ اپنے تیزی سے سفید ہوتے بالوں میں کنگھی پھیرتی اور مقامی اسکول میں پڑھنے والے چھوٹے بیٹے کے متعلق سوچتی جو پہاڑے زبانی یاد کر رہا تھا۔ پھر وہ ایک مرتبان میں گھر میں تیار کیے گئے طرح طرح کی دلکش شکلوں میں بنے روٹ بند کرتی اور اپنے سب سے بڑے بیٹے کے بارے میں سوچتی، ہر دم روشن آنکھوں والا، جو کسی دور دراز اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ وہ شاید ہی کبھی اپنے گھر کی حدود سے باہر گئی ہو۔ اس کی زندگی سادہ، پرسکون اور اپنی ذات کی نفی سے عبارت تھی۔ بس کبھی کبھار اسے اپنے والدین کی یاد، جو مدت ہوئی گزر چکے تھے، دکھی کر دیتی۔ اور پھر پورے ملک نے سر اٹھایا، ایک غضبناک خدا کی طرح۔ کونے کونے سے خبریں آنے لگیں۔ بیٹے کے خون آلود کپڑوں نے بڑی بے رحمی سے گاؤں میں رہنے والی ماں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ سبز کریلوں کی بیل، دریا سبززار کلائی کے کھیت اور اس کا قدیم مانوس تالاب کہیں بہت پیچھے رہ گئے۔ آج اس کے قدموں کے نشان شہر کی بڑی بڑی سڑکوں پر ملتے ہیں، کبھی چھوٹی گلیوں میں، کبھی شاہراہوں پر۔ بیٹے کو کھو دینے کے بعد ماں نے اپنے دکھے ہوئے دل سے برآمد ہونے والے روشن آنسوؤں کو نعروں کی گونج میں ضم کر دیا ہے۔